سب سے زیادہ کس کے میسیجز آتے ہیں؟ عمیر رانا. اچھا وہ کیا؟ کیونکہ عمیر کا اور میرا ایکٹ کی وجہ سے بھی بہت کام ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ اس کو پتہ ہے کہ مجھے وائس نوٹ سے نفرت ہے, تو ہم آؤٹ آف کنسیڈریشن ایک دوسرے کو فون نہیں کرتے ہیں, تو پھر ہم میسج کر دیتے ہیں کہ بھائی سکون سے پڑھ لینا, جواب دے دینا. ہاں اوکے اوکے ٹھیک ہے. اچھا اب میں آپ کو سچویشن دے رہی ہوں کہ 4 آپ کے کولیگز ہیں اور ان کو بولنا ہے بھائی ڈیوائڈ کر لو, یا تو ڈشز کرو یا پھر لانڈری کر لو, تو کون کون کیا کرے گا؟ بلال عباس, عمران عباس, عثمان خالد بٹ اینڈ عمیر رانا. آئی تھنک عمیر رانا اور عثمان خالد بٹ کو لانڈری پہ لگایا جائے. اچھا کیونکہ وہ ویسے لوگوں کی دھلائی کرتے رہتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اور عمران عباس وہاں پہ نکال, اور عمران عباس اور بلال عباس دونوں خیر ہیں تو سارے اتنے حسین, لیکن میرا خیال ہے کہ تھوڑی نازک ہی ہے, تو وہ جو ڈٹرجنٹ ہے نا لانڈری والا, اس سے ان کو بچایا جائے, وہ ڈش واشنگ لکوڈ یوز کر سکتے ہیں. تو وہ اپنی وہ اسی میں بزی رہیں گے یا کام کر لیں گے؟ اگر میں کرواؤں گی تو چاروں کریں گے. چاروں کریں جی. اوکے ٹھیک ہے. اگر آپ نے کسی کے اوپر پرینک کرنا ہو یا شرارت کرنی ہو تو کس کو, کون پارٹنر چنیں گے انڈسٹری میں سے, اور کیا پرینک کریں, یا کبھی کیا کوئی قصہ ہمیں سنا؟ پرینکس تو خیر کیے ہیں, بہت سارے کیے ہیں. ایکچولی جتنے لڑکے ہیں نا, گوہر, عثمان, ایون بلال, آئی فیل ان کے ساتھ پرینکس کرنے کا, احمد علی, حالانکہ میں اس ساتھ کام نہیں کیا لیکن نوئنگ ہم, مجھے لگتا ہے ان کے ساتھ پرینکس کرنے کا مزہ آئے گا. وہاج. اچھا, کیونکہ یہ سارے تھوڑے سے کھسکے ہیں میری طرح. میں سمجھا آپ آئزہ کا نام لیں گی کیونکہ آپ نے بھی آئزہ کا بولا تھا. ہاں لیکن مجھے لگتا ہے کہ پرینک کرنے میں یہ ان کے ساتھ مزہ آئے گا. مزہ آئے گا. ان کو پارٹنر میں سے کسی ایک کو پکڑیں گی آپ, ٹھیک ہے. اچھا, ہو ول بی گڈ ایٹ بارگیننگ, کس کو ساتھ لے کے جائیں گی؟ کون ہے جس کے اندر یہ ہے کہ نہیں یار یہ بہت مہنگا, اس کو کم. آئی تھنک مدیحہ امام. اچھا, مجھے لگتا ہے کہ ہم دونوں اگر جائیں گے شاپنگ کرنے تو نہیں وہ بڑی پکی ہے, جب اس نے کوئی بات کرنی ہوتی ہے بڑی پکی ہے سامنے. اچھا اوکے ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیں, میرے پاس کچھ 4 کہہ رہی ہوں, میرے پاس 4 چیزیں ہیں. یہ میں 4 آپ کو چیزیں بتا رہی ہوں, آپ کے خیال میں انڈسٹری میں کون اتنا بہادر ہے جس کو آپ یہ ڈیئر کریں, if you dare that person will do it. سب سے پہلے ہے کہ کسی کو اپنے ہونٹوں پہ لپسٹک لگانے دیں. یہ تو کوئی مرد ہی ہوگا نا؟ کوئی بھی ہو سکتا ہے, ہاں مرد ہی ہے, عورت کے لیے تو آسان ہے. وہ بھی عثمان. اوکے. پینٹ بٹر یا نیوٹیلا اپنے فیس پہ لگائیں. عمران عباس, کیونکہ اس کو میں کہوں گی نا عمران تم اس سے اور حسین ہو جاؤ گے, کچھ بھی لگا لے گا. مطلب آپ سائڈ سے نکالیں گی اپنا کام. اچھا ٹھیک ہے. برش دا ٹیتھ آف دا پرسن سٹنگ نیکسٹ ٹو یو. Who will you dare and they will do it? Furqan would do it. ہاں یا you are right, وہ تو پکڑ کے کرا لیں گے. He would do it. ہاں you are right. اپنے منہ پہ کچھ نہیں لگائے گا لیکن دوسرے کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے. اوکے, کبھی کیا ہے کچھ ایسا انہوں نے؟ کوئی نہیں ابھی تک شکر ہے میرے سامنے نہیں کیا, لیکن وہ کر سکتا ہے. اوکے چلیے لاسٹ ہے, 10 منٹ تک کون کنٹینیوسلی بات کر سکتا ہے؟ میرے ذہن میں میرے سارے ڈائریکٹرز آ رہے ہیں. پھر ایکٹرز پہ ہی چلتے ہیں. نہیں لیکن 2 ایسے ہیں جو اسکرین پہ بھی آتے ہیں, محسن طلعت اور سرمد. اوکے. مستقل ابو البال ہیں. سرمد خوش ہے. ہاں مستقل بول سکتے ہیں. اوکے. ماشاء اللہ سے کامیاب شادی ہے, الحمدللہ. خوش ہیں آپ ہمیشہ سے, جب بھی میں نے دیکھا ہے یو آر سو پراؤڈ. راز کیا ہے اس کا, کیا ایڈوائز کریں گی آپ آج کل کے لڑکے لڑکیوں کو بیسڈ آن یور ایکسپیرئنس, اینڈ اسپیشلی کہ یو ڈونٹ ہیو کڈس تو. اچھا سوری میں آپ کا سوال پورا کر لیتی ہوں. یو ڈونٹ ہیو کڈس اینڈ یو ٹریول اے لاٹ. مجھے لگتا ہے اینڈ آپ کی فیلڈ ایسی ہے کہ اس میں شادی پہ جیسے ریلیشن شپ پہ پریشر پڑتا ہوگا, بٹ اس کے باوجود ابھی تک آپ لوگ ماشاء اللہ سے خوش. تو کیا واٹ ڈو یو تھنک کس چیز کو کریڈٹ دیں گی, یا آپ بیسڈ آن یور ایکسپیرینس آپ کیا ایڈوائز کریں گی؟ آپ نے 2 چیزیں کہیں کہ کریئر میں ٹریولنگ بھی بہت ہے, ٹائمنگز بہت آڈ ہوتی ہیں, اور بچے بھی نہیں ہیں. میں ایک تیسری چیز بھی ایڈ کروں گی. اوکے. ہمارے پروفیشن میں فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی لوگ یہ ازیوم کر لیتے ہیں اگر آپ کی خدا نخواستہ تھوڑی آپ کی شکل قابل قبول ہے تو آپ نے کوئی نہ کوئی الٹا سیدھا کام تو کرنا ہی ہوگا, چکا چلانا ہوگا. سو وہ بھی ایک پریشر بہت آتا ہے آپ کی میرج پہ. آئی فرملی بلیو, اور الحمدللہ میں کہتی ہوں کہ میں سب کو یہ کہوں گی جو شادی شدہ نہیں ہیں ان کو اسپیشلی کہوں گی کہ پیسے کے لیے شادی مت کرو, گلیمر کے لیے مت کرو, فیم کے لیے مت کرو, شکل پہ مت کرو. سب چیزوں کی اپنی جگہ ضرور ہے,
بالکل. لیکن جس سے بھی شادی کرو, اور یہ دونوں کے لیے, مرد ہو یا عورت, ایسے شخص سے شادی کرو جو آپ کا دوست ہو اور جو آپ کی عزت کرتا ہو. جس ریلیشن شپ میں رسپیکٹ نہیں ہے وہ ریلیشن شپ کبھی بھی خوشگوار نہیں ہو سکتا. کیونکہ ایز اے میرڈ کپل اگر میرا میاں میری رسپیکٹ کرتا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ یہ کون ہے, کیا ہے. اس لیے انہوں نے کبھی مجھے یہ نہیں کہا کہ تم دیر سے کیوں آئی ہو, یہاں کیوں گئی ہو, وہ کون ہے, کس کے ساتھ تھی, کیا ہو رہا تھا. نیور. اور مطلب میں ہمیشہ یہ نہیں تھی, کبھی میں بھی جوان تھی تو تب بھی انہوں نے کبھی نہیں کہا. اور اٹس دا سیم ود می, میں کبھی ڈاؤٹ نہیں کروں گی. مجھے لوگ کہتے ہیں کہ میرے میاں بہت سوشیبل ہیں, از اے ونڈرفل پرسن, ہنستے کھیلتے. تو لوگ مجھے کئی دفعہ کہتے ہیں کہ مطلب تم اس کو اکیلا چھوڑ دیتی ہو, خود ٹریول کری ہوتی, وہ بھی اتنا ٹریول کرتا ہے, ساتھ جایا کرو. یہ تو میں نے کہا میری بات سنیں, میں ہر وقت ہر جگہ اماں بن کے نہیں ساتھ رہ سکتی. ٹھیک ہے, وہ ٹرسٹ ہے جو ساتھ رہتا ہے. میں غلط کام کروں گی کیونکہ مجھے پتا ہے کہ مجھے اتنا پیار کرنے والا, مجھے ٹرسٹ کرنے والا گھر پہ ہے, اینڈ وائس ورسا. تو آپ عزت, یہ کہنا کہ جی مجھے محبت ہے اور آپ عزت نہیں کرتے اور دو کوڑی کا آپ کر دیتے ہیں ایک شخص کو, تو پھر چھوڑ دینا, وہ کوئی محبت نہیں ہوتی, بکواس ہوتی ہے وہ. سو دیٹس واٹ اٹ از, رسپیکٹ. نہیں, بڑی اچھی بات آپ نے بولی کہ عزت, اینڈ آئی تھنک بڑا مسنگ ہے آج کل کی ریلیشن شپس میں نا. ہم بڑا فار گرانٹیڈ لیتے ہیں اس چیز کو, اور کبھی کبھی مجھے لگتا ہے ہم یہ بھی کہتے ہیں نہیں یہ نہیں, کیا عزت, ماڈرنزم اور عزت کی کبھی کبھی نا لائن بڑی مجھے لگتا ہے بلر ہو جاتی ہے آج کل. ماڈرنزم میں یہ نہیں کہ آپ یہ کہیے کہ سنیے جی منع کے ابا, یہ نہیں ہوتا ہے, دیٹس ناٹ عزت. عزت تھپڑ لگا دیا منع کے ابا نے ساتھ آپ کو. عزت یہ ہے کہ آپ ان کی خوشی کی رسپیکٹ کریں, ان کی خواہشات کی رسپیکٹ کریں. لیٹ دیٹ پرسن بی ہو دے آر. اسپیس دیں, اسپیس دیں, دیٹس ویری برداشت کریں, وہ والی عزت کی بات کر رہی ہوں. اچھا مجھے بتائیں آپ کی فیوریٹ 5 کیریکٹرز آف یور, اور کون سے, اور ان کو کرنے کے لیے کیا بچے نہیں ہے نا, یہ وہ والی بات ہے کہ آپ کے 5 بچے بتا دیں کون سا زیادہ اچھا ہے. چلیں جو بھی اس وقت یاد آ رہے, کون ان کو کرنے کا کیا چیلنج تھا یا کیا مزہ آیا, اس سے ریلیٹڈ کوئی قصہ. شاید 5 سے بڑھ جائیں. آئی بین ویری لکی, لیکن مجھے بہت اچھے کردار ملے ہیں, اور ایسے جو شاید کبھی دوبارہ نہ بھی ملیں. متائے جان واز ون آف دیم. ٹرو, آئی ریممبر. اٹ واز اے بیوٹیفل کیریکٹر, اور بہت مشکل, بہت پینفل کیریکٹر تھا. بہت روئی ہوں میں اس کے لیے. تم ہو کہ چپ میں بی بی جونم کا کیریکٹر تھا, جو کہ ایک فارسی ایرانی عورت جو کہ آ کر ایک قبائلی بلوچ سردار کے چنگل میں پھنسی ہوئی تھی اور اتنے سالوں سے رہ رہی تھی. وہ کیریکٹر بہت خاموش تھا, بہت پاورفل تھا, اور وہ میرے لیے ایک بات صاحب کا چیلنج تھا. پھر اس میں مجھے محنت بہت کرنی پڑی کہ مجھے اس فارسی انداز میں ہر چیز کرنی تھی, صرف بولنے میں نہیں, ہر چیز میں. تو پورا اپنا پرسونا چینج کرنا پڑا. اور اس میں جو اس عورت کی کنوکشنز تھیں, جو اس کی اسپریچویلٹی کا لیول تھا, وہ خاموشی میں بیان کرنا بہت مشکل تھا. سو دیٹس اے کیریکٹر دیٹ آئی ول نیور فورگیٹ. اس کیریکٹر نے مجھے عزت بھی بہت دی ہے. اللہ تعالیٰ کے گھر میں مجھے لوگوں نے اس نام سے بلایا ہے. واو, ماشاءاللہ. اوکے. They didn't know my name, they didn't know I was Hina Khwaja Bayat. They just called me Bibi Janam. اوکے. اور وہ پاکستانی بھی نہیں تھے تو اردو بھی نہیں بولتے تھے, مگر انہوں نے وہ ڈرامہ دیکھا ہوا تھا. یہ تو بڑے ہی مزے کی بات ہے, بہت خوشی ہوتی ہوگی. سو وہ بہت میرے لیے امپورٹنٹ تھا. تلخیاں, اپو کا کردار, اتنی زہریلی عورت, اتنی نیگیٹو عورت, اوپر سے حسین عورت اور اندر سے اتنی کالی عورت کہ وہ سب کو مار کے بھی نہیں مری. وہ مجھے لگتا تھا کہ ٹک اوور می. میں کچھ عجیب سی ہو گئی تھی. مجھے ایسا لگا تھا کہ اس پورے اسپیل میں, کیونکہ ہم نے کنسسٹنٹلی شوٹ کیا تھا, مجھے لگا تھا کہ یہ عورت میرے اندر کہیں چلی گئی ہے, کیونکہ میں بلا وجہ کھانے کی ٹیبل پہ اتنی سارکاسٹک کامنٹس دینا شروع ہو گئی تھی, میں اتنی نیگیٹو ہو گئی تھی کہ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے, آئی نیڈ ٹو اسٹاپ. اور حسن نیازی مجھے بار بار کہتا تھا, وعدہ کریں مجھ سے, ابو کو یہیں دفنا کے جائیں گی, یہ گھر نہیں جائے گی آپ کے ساتھ. بٹ اگین اے ویری پاورفل کیریکٹر. اور ایسا ڈرامہ تو مجھے لگتا ہے کہ بس زندگی میں ایک ہی دفعہ ملا تھا, دوبارہ نہیں ملے گا. میرا نام یوسف. Yeah, that's one of my favorite dramas. I love it. I loved the script, I loved the drama, I loved everything about it. اور اس میں عافیہ کا جو کردار تھا, وہ ڈائلاگس تھے,
ڈائلاگس تھے اور کیا کیریکٹر تھا اور کتنی وہ وائبرنٹ تھی اور کلرفل تھی باوجود ہر اس چیز کے جو وہ جھیل رہی تھی. صحیح بات ہے. لیکن جب کھڑی ہوئی تو پھر کھڑی ہوئی. مجھے اس کی یہ چیز بہت بہت اچھی لگی. سو ون آف مائی فیوریٹ کیریکٹرز فار شو. یاریاں فار آل دا رائٹ ریزنز جو ہم بیان کر چکے ہیں. مجھے تو اس کا لک بھی بڑا آپ کا اچھا لگا تھا. وہ وگ میں خود لگاتی تھی, کسی کو وگ نہیں لگانی آتی پوری انڈسٹری میں. بہت زبردست. اس کو مینٹین بھی کرنا. یہ انہوں نے کروا لیا ہے کیا, بڑا مجھے بہت کتنا نیچرل تھا نا. مجھے بہت اچھا لگا تھا وہ کیریکٹر. اینڈ آئی ہیو ٹو گیو کریڈٹ ٹو وجاہت حسین آر ڈائریکٹر, کیونکہ انہوں نے کہا کہ آپ یہ کریں. مجھے یہ ٹوٹلی ڈفرینٹ لک چاہیے. میں بتا رہی ہوں, مطلب میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کسی اور کو نہیں, بٹ میرے لیے اس میں نا پورے ڈرامے میں آپ کے کیریکٹر کو دیکھنے کا مجھے زیادہ انٹرسٹ ہوتا, زیادہ مزہ آتا تھا, کیونکہ وہ بالکل ڈفرینٹ ٹائپ کی ساس اور ڈفرینٹ ٹائپ کی ماں تھی, یو نو. سو وہ اور ایسی عورتیں ہیں معاشرے میں مگر وہ نظر نہیں آتی ہماری اسکرین پہ. اس میں لک کا یہ بھی تھا کہ ایک تو بال اور پھر میرے کپڑے, وہ اگین آئی ہیو ٹو گیو کریڈٹ ٹو نتاشا کمال, کیونکہ وہ لک ایک ایلیگنٹ ورکنگ وومن جو کہ بڑی کنزرویٹو ڈریسنگ بھی تھی ایگزیکٹلی, لیکن ماڈرن تھی, اوور نہیں کہیں کر رہی تھی, بالکل ماڈرن کنٹمپرری تھی. لیکن یو نو سو وہ دونوں چیزیں وہاں پر مجھے لگا کہ وہ کیریکٹر بہت پاورفل تھا. گرمان رہ جائے, برقع پہن کے جوتیاں چٹ کھاتی ہوئی, گالیاں ہی نہیں نکلتی تھیں میرے منہ سے, عادت ہی نہیں ہے دینے کی, بٹ نہیں گالیاں بڑا مشکل تھا. اور بولتے ہوئے پھنس جاتی تھی, کہتی تھی کہ 2 دن دے دیں میں پریکٹس کر لوں گی. بالکل آؤٹ آف دا باکس کیریکٹر تھا میرے لیے, اس سے مجھے بہت مزہ آیا کرنے میں. اور گالیوں کی ووکیبلری بھی بڑھ گئی آپ کی. نہیں پڑھتی ہوں تو ووکیبلری تو ہے, بس ادائیگی نہیں تھی. اور پان کھا کھا کے سارا یہ اندر سے کٹ گیا تھا, تو پھر میں نے چیٹنگ شروع کر دی کہ کتھا لگا لیتی تھی یہاں پر, کتنا پانی نہیں کھا سکتی. صحیح بات ہے. تو اگین آئی وڈ سے وہ دین اب وہ آئی جا رہے ہیں دماغ میں, کیا کہوں, بڑے زبردست کیریکٹرز اب خدا اور محبت. خدا اور محبت میرے لیے اگین ایک چیلنج تھا. میں تو بڑا ویٹ کر رہی ہوں اس کا. سرائکی اسپیکنگ عورت ہے. اچھا. سو وہ لینگویج ڈفرینٹ, مطلب لہجہ ڈفرینٹ ہوگا, لہجہ بھی فرق ہے اور پھر باڈی لینگویج فرق ہے, کیونکہ ملتان کے گھرانے کی ایک جاگیردارنی ہے, تو وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. تو اس طرح کے کیریکٹرز میں یہ مزہ بہت آتا ہے کہ دے چیلنج یو نا, آپ کچھ اس سے ہٹ کر نکل کر کر رہے ہو. ماں اور ڈفرینٹ ٹائپ کی ساس کھیلنے کو ملتا ہے رادر دین. اور اگین میں کہتی ہوں کہ ماں اور ساس کا جو کانسیپٹ ہمارے یہاں ہے کہ جی آپ لڑکے کی, مجھے کو کہتے ہیں کہ جی وہ لڑکی کی ماں کا, میں کہتی ہوں نہیں, وہ کسی کی بھی ماں ہو یا نہ ہو, مجھے پتا ہے وہ خود کون ہے. خود کون ہے, صحیح بات, یہ بڑا انٹرسٹنگ. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ میرا نام یوسف میں مجھے لٹرلی بٹھا کر رائٹر نے, خلید صاحب نے بتایا تھا کہ عافیہ کون ہے. اس میں یہ ضروری نہیں تھا کہ وہ بیٹی کون ہے, کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ کہانی عافیہ کی ہے, وہ بیٹی اس کا شیڈو ہے, جو کچھ اس کی ماں کے ساتھ ہوا ہے اس کی زندگی پہ اثر انداز ہو رہا ہے. بالکل. سو دیٹ از واٹ آئی فائنڈ فیسنیٹنگ اباؤٹ دیز کیریکٹرز, کہ آپ کیریکٹر کی بات کریں. ہاں وہ کسی کی ماں بھی ہوگی, کسی کی بیٹی بھی ہوگی, کسی کی بہن بھی ہوگی, وہ ایک انڈیویجول بھی تو ہے, وہ خود کون ہے. That's important. اور ویسے یہ تھنکنگ بھی ہے نا, اٹ ریفلیکٹس دا تھنکنگ آف آور سوسائٹی, کہ عورت ماں ہے, بیٹی, بٹ وہ عورت خود بھی تو ایک انڈیویجول ہے, چیز کہہ رہی ہوں انڈیویجول ہے. اور ارسپیکٹو آف کہ وہ رول کیا ہے اس وقت اس کا زندگی میں, وہ اپنی خواہشات اور اپنی پرسنالٹی رکھتی ہے. مجھے صرف ایک شکوہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں ایج اپروپریٹ کیریکٹرز نہیں لکھے جاتے ہیں. مطلب میں اپنے 30s میں تھی جب میں فہد مصطفیٰ کی ماں بن گئی تھی, بی بی جانم میں میں ہمایوں کی ماں بنی تھی, بٹ وہ کیریکٹر میرے لیے اتنا امپورٹنٹ تھا کہ آئی ڈنٹ کیئر, آئی وانٹڈ ٹو ڈو اٹ. چاہے عابد صاحب کی ماں بن جاتی, وہ بھی تیار تھی میں. سو وہ کیریکٹرز آج کل مجھے لگتا ہے کہ لکھے نہیں جاتے. وہ یہی ہوتا ہے کہ جی لڑکی کی ماں لڑکے کی ماں, اور لڑکے کی کہانی. بٹ لڑکے لڑکی کی کہانی آپ کے 20s اور 30s میں تو آپ اتنے ڈیولپ ہی نہیں ہوئے ہوتے کہ آپ کی کوئی کہانی ہو. کہانیاں تو 30s کے بعد شروع ہوتی ہیں. یہ بات بھی ہے, بٹ یہ سمجھنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا. ہم ابھی تک وہی سب کر رہے ہیں جو OTT چینلز ہیں. ہاں انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ ہے نا فار یور ٹائم, بڑا مزہ آیا. اینڈ آئی ایم ہوپنگ کہ آپ لوگوں کو ایک ڈفرینٹ ٹائپ کا انٹرویوز دیکھنے کو مل رہا ہے. میرے